السلام علیکم، یہ ہماری جماعت پنجم کی معاشرتی علوم کی کلاس ہو رہی ہے۔ آج ہمارا باب 11 شروع ہوتا ہے۔ ہمارے پاس باب 11 کون سا ہے؟ ہمارے حکومت کا طرز حکومت۔ تو اس میں ہم جو ہے 12 چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا تعارف ہے، تعارف کے بعد وفاقی حکومت ہے، پھر وفاقی اور صوبائی حکومت کا موازنہ ہے، اس کے بعد مقننہ ہے، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کے بارے میں دیکھیں گے، پھر جمہوری نظام، سینٹ، انتظامیہ، صدر، وزیر اعظم، سرکاری ملازمین اور عدلیہ۔ سب سے پہلے ہم تعارف۔ پاکستان ہمارے پاس ایک جمہوری ملک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کا طرز حکومت ہمارے پاس جو ہے وہ پارلیمانی ہے، اور اس کے ہمارے پاس 3 ستون ہیں۔ کون کون سے؟ مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ مطلب کہ ہماری حکومت میں یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کی ڈیفینیشن کیا کیا ہے آگے۔ تو اس کے بعد پارلیمانی نظام۔ پارلیمانی نظام جو ہوتا ہے وہ مقننہ میں جو ہوتا ہے ہمارے پاس پارلیمانی نظام ہوتا ہے۔ پارلیمانی نظام کا جو ہوتا ہے ملک کا صدر یا بادشاہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اس میں مقننہ اور عاملہ کے درمیان اختیارات کی شراکت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اور وزرائے مقننہ سے لیے جاتے ہیں اور مقننہ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تعارف ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے وفاقی حکومت۔ وفاقی حکومت میں ہمارے پاس کیا ہے؟ وفاقی حکومت پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ایک بڑا ملک ہے۔ یعنی کون کون سے ہمارے پاس صوبے ہیں؟ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ٹھیک ہے۔ وفاقی حکومت وہ ہوتی ہے جس میں ملک صوبوں میں تقسیم ہوتا ہے اور ہر صوبے میں اپنی حکومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ صوبائی حکومت اپنے معاملات کی دیکھ بھال خود کرتی ہے۔ پورے ملک کے مشترکہ معاملات وفاقی حکومت سر انجام دیتی ہے۔ وفاقی نظام ان ممالک میں بنایا جاتا ہے جہاں ایک سے زیادہ قومیں آباد ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس، یہ بھی ہمارا ہو گیا وفاقی اور صوبائی حکومت کا موازنہ۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کا موازنہ۔ وفاق کی سطح پر سینٹ اور قومی اسمبلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ صوبے کی سطح پر صوبائی اسمبلی ہوتی ہے۔ وفاق کی سطح پر کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس سینٹ اور قومی اسمبلی ہوتی ہے، جبکہ صوبے کی سطح پہ ہمارے پاس صوبائی اسمبلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ مختلف جو ہے ہمارے پاس معاملات ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اور اس کو کون چلاتا ہے؟ وزیر اعظم چلاتا ہے۔ اور اس کا ماتحت مطلب اس کے اوپر سے سربراہ ہمارے پاس کون ہوتا ہے؟ کابینہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ صوبے کی سطح پر وزیر اعظم کی حکومت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد مقننہ ہمارے پاس آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مقننہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمارے ملک میں قانون ساز ادارہ پارلیمنٹ ہے۔ جو ہمارا قانون بناتا ہے نا، وہ کون سا ادارہ ہے؟ مقننہ ہے۔ اس کے 2 ایوان ہیں، ایک ایوان بالا اور دوسرا ایوان ہمارے پاس ہے زرعی ہے۔ ایوان زرعی کو قومی اسمبلی اور ایوان بالا کو سینٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قانون سازی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کون سا آتا ہے؟ قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی کتنے ارکان پر مشتمل ہوتی ہے؟ قومی اسمبلی میں پاس کل کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 342 ارکان ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ممبران کو عوام براہ راست انتخابات کے ذریعے منتخب کرتی ہے۔ مطلب یہ جو ووٹنگ وغیرہ ہوتی ہے نا، اس کے ذریعے وہاں پہ آپ جو بھی بندہ سلیکٹ کرتے ہیں وہ قومی اسمبلی میں ہوتا ہے، سلیکٹ ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی میں جس پارٹی کے ارکان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس کو حکومت بنانے کا حق حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وہ پھر دوسری پارٹیوں کے ارکان جو ہے حزب اختلاف کہلاتے ہیں۔ حزب اختلاف بھی اپنا لیڈر منتخب کرتی ہے۔ قومی اسمبلی میں ہر صوبے کی آبادی کے مطابق نشستیں جو ہوتی ہیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس علاقے میں جتنے مطلب ووٹنگ کر سکتے ہیں اتنے ووٹ دیتے ہیں، پھر ان کی ووٹنگ وغیرہ کاؤنٹ ہوتی ہے، تو پھر آگے ریزلٹ جاتا ہے، تو پھر ایک بندہ جو ہے اس میں سلیکٹ کیا جاتا ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہمارے پاس قومی اسمبلی کے فرائض ہیں۔ قومی اسمبلی کے کیا فرائض ہوتے ہیں؟ نئی حکومت بناتی ہے، انتظامیہ کی نگرانی کرتی ہے، بجٹ منظور کرتی ہے، اور بہت سی پالیسیوں پر بحث وغیرہ کرتی ہے، ملک کے حالات کے بارے میں کہ کیا کیا جائے، کس طرح حالات جو ہیں بہتر کیا جائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جمہوری نظام۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جمہوری
نظام کو۔ جمہوری نظام کیا کردار جمہوری نظام جو ہے نا، جمہوری نظام میں سیاسی جماعتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جیسا کہ عوام کی سیاسی تربیت کرنا، عام انتخابات میں حصہ لینا، انتخابات میں کامیابی کے بعد حکومت سازی کرنا، مختلف سرگرمیوں پر تنقید کرنا، جو ہماری عوام ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کی نمائندگی کرنا، اور ملک کے حالات کے بارے میں ان کو خبر وغیرہ دینا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان تعلق، اسی کے اندر آتا ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، مرکزی یا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تعلقات کے لیے آئین میں طریقہ کار موجود ہے۔ آئین 1973 میں مرکزی مقننہ اور صوبائی مقننہ کے درمیان قانون سازی کے اختیارات ختم کیے گئے تھے۔ انتظامی طور پر مرکز میں وزیر اعظم اور صوبوں کے وزراء اعلیٰ کے اختیارات واضح کیے گئے تھے۔ دونوں حکومتوں کے درمیان مالیاتی اختیارات بھی تقسیم کیے گئے تھے۔ قبائلی علاقے صدر کے ماتحت ہوتے ہیں اور قبائلی علاقوں سے منسلک صوبوں کا گورنر وہاں نظم و نسق کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ مرکز اور صوبوں کے درمیان اچھے تعلقات برقرار رکھنے کے لیے کئی آئینی ادارے بھی قائم کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سینٹ میں کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 104 ہوتے ہیں۔ اس کو صوبائی اسمبلی کے ارکان منتخب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کے آپ نے دیکھا تھا نا کہ کون منتخب کرتا ہے، تو سینٹ کے جو ہوتے ہیں وہ سینٹ کے کون منتخب کرتا ہے ارکان؟ صوبائی اسمبلی کے لوگ کرتے ہیں۔ سینٹ میں قانون سازی کا طریقہ بھی قومی اسمبلی کے طریقے پر چلتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس انتظامیہ۔ انتظامیہ حکومت کی ایک شاخ کا نام ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پارلیمنٹ میں جن قوانین کو منظور کیا گیا ہے اس کو صحیح طور پر نافذ کیا گیا ہے کہ نہیں، اس پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے صدر آپ کو پتہ ہے ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ ملک کا اور ایوانوں کا جو ہے، دونوں ایوانوں کے ارکان اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان مشترکہ طور پر منتخب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور کابینہ کے مشورے سے فیصلہ کرتا ہے۔ صدر پورا ملک چلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے وزیر اعظم ہم دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم وفاقی حکومت کا سربراہ اور قائد ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اپنی جماعت کے دیگر ارکان کو مختلف وزارتوں کی ذمہ داریوں کے لیے چن لیتا ہے۔ وزیر اعظم اور دوسرے وزراء مل کر کابینہ بناتے ہیں اور جو ہے ان کے پاس بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن پہ بحث و مباحث کرتے ہیں۔ پھر ایک مطلب ملک کے جو جتنے بھی مسائل ہیں اس پہ بحث وغیرہ کرتے ہیں اور پھر اس کو مل کے ان کا حل وغیرہ نکالتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ اس کے بعد ہے سرکاری ملازمین کابینہ کے فیصلوں پر عمل کرنے کے لیے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جو نئے قوانین بنانے کے لیے مشورے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری ہے عدلیہ کا کیا کام ہے؟ ملک میں قانون کی پابندی کرنے کے لیے عدالتیں قائم کی جاتی ہیں۔ یہ عدالتیں تحصیل، ضلع اور صوبے کی سطح پر ہوتی ہیں۔ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی عدالت فیصلہ کرے تو اس شخص اس فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو بڑی عدالت میں اپیل کر سکتا ہے۔ ہر صوبے میں سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے اور اس عدالت کو کیا کہتے ہیں؟ ہائی کورٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک اور عدالت ہوتی ہے جسے سپریم کورٹ کہتے ہیں۔ اور ہمارے پاس سپریم کورٹ کا ایک چیف جسٹس اور کئی جج ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس کا تقریر صدر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سپریم کورٹ کا صدر جو ہے دفتر اسلام آباد میں ہے۔ سپریم کورٹ صوبائی حکومتوں کے درمیان کوئی بھی جھگڑا ہو تو اس کو حل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ جو ہے ہمارے پاس کورٹ کے فیصلوں میں کو تبدیل کر سکتی ہے۔ پاکستان میں تمام عدالتیں اور حکومت ادارے وغیرہ اسی کے فیصلوں کے پابند ہیں۔